सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कल का जो सबक था वो था अल्लाह के रसूल और दीगर अम्बिया व मुरसलीन क्या जिंदा हैं। उनका जवाब आपने सुना हदीस और कुरान दोनों की रोशनी में। आज का जो बयान है वो है क़यामत का बयान। क़यामत का बयान। तो क़यामत क्या है, क़यामत किसे कहते हैं। सवाल किया है क़यामत किसे कहते हैं। जवाब है उसका कि क़यामत जो है उस दिन को कहते हैं जिस दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। और उसकी जो शक्ल बताई है किताबों की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में, वो सींग की तरह बताई है। सींग देखे आप लोगों ने, सींग। तो वो जब फूंकेंगे उसमें जो फूंक मारेंगे, फूंकने का मतलब फूंक मारना, जब वो फूंक मारेंगे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को तस्लीम, तो उसकी आवाज़ निकलना शुरू होगी। और उस वक्त दुनिया में कोई भी ईमान वाला नहीं होगा। जब क़यामत आएगी तो उस वक्त दुनिया में कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। कुरान शरीफ के जो अल्फाज हैं इसे अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा, सादा रह जाएगा। और उसके बाद फिर क़यामत आएगी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। और जब सूर फूंका जाएगा तो उसकी आवाज़ शुरू में हल्की होगी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लोग अपने दुनिया के कामों में लगे हुए होंगे। और जब आवाज़ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ेगी कि लोगों के कानों के पर्दे जो है ना, ये कान, इनके अंदर के पर्दे फट जाएंगे, मकान गिर जाएंगे, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, आसमान रुई के गालों की तरह, यह आसमान जो है ये रुई के गालों की तरह भागा फिरेगा। तो ये सूर जब फूंका जाएगा तो उस वक्त के हालात ऐसे होंगे। पूरी दुनिया में कोई भी, पूरी ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी मखलूक नहीं होगी जो कहे कि हम जिंदा हैं। सब फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सब फना होंगे, ख़त्म होंगे। उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं, जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर में फूंक मारेंगे, सूर फूंकेंगे। और फिर हालात जो है वो ख़तरनाक हो जाएंगे। ज़मीन फट जाएगी, पहाड़ गिर जाएंगे, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, आसमान, तारे, सब चीज़, चाँद सूरज, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। उस दिन का नाम है क़यामत। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुछ निशानियाँ बयान फरमाई हैं। एक निशानी तो हमने बता दी आपको कि उस वक्त ईमान वाला कोई दुनिया में नहीं होगा। और एक भी ईमान वाला होगा तो क़यामत नहीं आएगी। अगर एक भी जब तक दुनिया में है क़यामत नहीं आएगी। तो ईमान की पावर कितनी हो गई, शक्ति, ताकत कितनी हो गई। इतनी बड़ी क़यामत को वो एक ईमान वाला रोक लेगा, अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। तो क़यामत जो है इन हालात में आएगी। अब अल्लाह के रसूल ने एक निशानी तो ये बयान फरमाई। दूसरी, कुरान शरीफ के हरूफ उठा लिए जाएंगे, ईमान वाला दुनिया में नहीं होगा। और कुछ निशानियाँ और अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई हैं जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगेंगे। आदमी गुनाह को गुनाह समझेगा ही ना। अब देख लो, झूठ डट के बोल रहे हैं लोग, डट के बोला जा रहा, नहीं बोला जा रहा। जबकि कुरान शरीफ में आया है इन्ना लानतल्लाहि वल मलाइकति
والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے جھوٹوں پر، تمام انسانوں کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تو چند آدمیوں کی لعنت تو برداشت نہیں کر پاتا آدمی، لیکن اتنی لعنتوں کو برداشت کر کے پھر بھی سینہ تان کے جھوٹ بول رہا، دلالیاں چل رہی ہیں، مکاریاں چل رہی ہیں، عیاریاں چل رہی ہیں، غداریاں چل رہی ہیں، لوگ جھوٹ ڈٹ کے بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولا جائے گا اور دنیا میں غلط کام، حرام کام کھلم کھلا ہوں گے۔ اب چلے جاؤ، نمائش لگے گی کمپنی باغ میں، بدھ کا بازار لگے ہے مراد آباد میں، اتوار کا بازار لگے ہے، اس میں آپ جاؤ تو ساڑھنیوں کی طرح گھومے عورتیں، اگر 20 مرد ہیں تو 80 عورتیں ہیں۔ آدمی بچے گا مگر عورت نہیں بچ رہی ہے، تو یہ کیا یہ غلط ہے۔ بے پردہ گھومنا، برے کام کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر ماں باپ کو تکلیف دینا، والدین کو تکلیف دینا۔ اماں کہہ رہی ہے للہ پڑھنے بیٹھ جا، تو للہ کبوتر میں لگا ہوا ہے۔ ابا کہہ رہا پڑھنے بیٹھ جا، تو للہ آنٹی کے گھر میں بیٹھا ہوا۔ اماں کہہ رہی گھر میں پڑھ لے، تو للہ جو ہے یہاں آ کے بچوں میں باتیں کر جا۔ تو یہ کیا نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، صحابی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کا دیدار کیا اور اسی حالت میں انتقال ہوا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کے ساتھ ہی انتقال ہوا، تو اسے کیا بولیں گے؟ صحابی۔ صحابی کا مقام، منصب، مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا غوث، قطب، ابدال اس نبی پاک کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا مقام۔ وہ بھی صحابی ہے، ابھی ایمان لایا، میدان جنگ میں پہنچا اور منکرین سے لڑتے ہوئے اس کا انتقال، منکرین نے اسے میدان میں مار دیا۔ چند منٹ پہلے ایمان لایا تھا، لیکن اس کا مقام اور منصب بھی اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے چونکہ وہ رسول پاک کا صحابی ہے۔ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام اونچا ہو جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو ماں کی بات نہیں مانتے تھے، ماں ناراض رہتی تھی۔ انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، ہم اپنے الگ بیٹھی بھی بے چین تھے، بے قرار تھے، لیکن روح نہیں نکل رہی تھی۔ جب روح نہیں نکل رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں صحابی موت اور زندگی کے درمیان کی منزلیں گزار رہے ہیں لیکن ان کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ماں باپ ناراض ہیں، کہا ماں ناراض ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ان کی والدہ سے کہہ دو کہ اپنے بچے کی وہ معاف کر دیں، مگر وہ اتنے غصے میں تھیں، اتنے جلال میں تھیں، انہوں نے کہا معاف نہیں کروں گی، جس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے معاف نہیں کروں گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول خود تشریف لے گئے۔ سرکار نے فرمایا جب یہ معاف نہیں کر رہی ہیں تو اب ایسا کرو جنگل میں جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اس کی ماں کہنے لگی صحابی کی، یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ کہا لکڑیاں جلاؤں گا اور تیرے بچے کو، تیرا نافرمان ہے، تیرے لڑکے کی لاش کو اس کے اوپر رکھ کے جلانا پڑتا۔ تو وہ تڑپ گئی، بے چین ہو گئی،
جب بے قرار ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں بے قرار ہے؟ کہنے لگی بس جلاؤں، بس سرکار میں معاف کرتی ہوں۔ ماں کا دل جو ہوتا بہت نرم ہوتا، بہت نازک ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے ترغیب دی، ماں نے معاف کر دیا، روح ادھر پرواز کر گئی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں باپ ناراض ہوں گے، اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت جو ان کا حق ہے، اور ان کا حق کتنا ہے؟ اتنا حق ہے، دیکھ کیا رہا بلی، اتنا حق ہے ماں باپ کا، اتنا بڑا حق ہے کہ ماں باپ کی اگر آپ خدمت کرتے کرتے ایسی خدمت، قرآن میں کیا ہے؟ کما ربا یعنی صغیرہ، پرویز توجہ تو آؤ، کما ربا یعنی صغیرہ، جیسی خدمت انہوں نے تمہاری بچپن میں کی تھی، اب آپ ان کی بڑھاپے میں وہی خدمت کرو۔ کون سا لال ہے، کون سا پوت ہے، کون سا بیٹا، کون سا لقے جگر ہے، جو اس طرح کی خدمت کر رہا ہو، نہیں کر پا رہا۔ جب نہیں کر پا رہا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، امانت میں خیانت کرنا۔ امانت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز ہم نے آپ کو دی، لو بھائی سنبھال کے رکھو، 100 روپے دیے، آپ نے 50 خرچ کر دیے، 50 دے دیں گے، ذرا خرچ ہو گیا، تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں۔